بسم الله الرحمن الرحيم. وغنى المغني في دار الأمير أبي محمد الحسن بن عبيد الله بن طغد فأحسن فقال. غنى یغنی کا معنی ہوتا ہے گانا. اور مغنی کا معنی گویا، گانے والا. احسن احسان، احسن العمل، احسن الفعل، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو صحیح ڈھنگ سے کرنا، اچھی طرح انجام دینا. اور گویے نے امیر ابو محمد حسن بن عبید اللہ بن طغد کے گھر میں گایا. فاحسن تو اچھا گایا. فقال تو ابو الطیب متنبی نے کہا. ماذا يقول الذي يغني يا خير من تحت ذي السماء. شغلت قلبي بلحظ عيني إليك عن حسن ذا الغناء. ذا اور ذی یہ دونوں اس میں اشارہ ہے. شغلہ یشغلو اس کا معنی ہوتا ہے مشغول کرنا. شغلہ عن الشیء کسی چیز سے غافل کر دینا کسی کو. اور لحظ لحظ یلحظ اس کا معنی ہوتا ہے گوشے چشم سے دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا. غنا غنا کا معنی ہوتا ہے گیت، نغمہ. اغنیہ اور غنا اس کا معنی گیت، نغمہ، گانا. وہ جو گا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ اے اس آسمان کے نیچے آباد لوگوں میں سب سے بہتر. من یہ اس میں موصول ہے تو یا خیرہ من تحت ذی السماء یہ ندا ہے اور جواب ندا پہلے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اے ان تمام لوگوں میں سب سے بہتر جو اس آسمان کے نیچے آباد ہیں. یہ جو گا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی سیدھا ترجمہ کر سکتے ہیں گویا کیا کہہ رہا ہے. اے اس آسمان کے نیچے آباد لوگوں میں سب سے بہتر افضل گویا کیا کہہ رہا ہے؟ تیری طرف میرے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کی وجہ سے تو نے اس گیت کے حسن سے میرے دل کو غافل کر دیا. وہاں وہ بھی موجود تھا، سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ انجانا بن رہا ہے، تجاہل عارفانہ کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو اسی کی یہ علت دوسرے شعر میں بیان کی ہے
کہ میں بھی سن رہا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے تیری طرف تکتکی باندھ کر دیکھنے کی وجہ سے میرے دل کو تو نے اس گیت کے حسن سے غافل کر دیا. یعنی میں تیرے تابناک حسین و جمیل چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے میری توجہ اس کی طرف نہیں ہوئی جو کچھ وہ گویا کہہ رہا ہے، لہذا اس کے نغمے اور گیت کے حسن سے تو نے مجھے غافل کر دیا. وَبَنَا كَافُورٌ دَارًا بِإِزَاءِ الْجَامِعِ الْآلَى عَلَى الْبِرْكَةِ وَطَالَبَ أَبَا الطَّيِّبِ بِذِكْرِهَا فَقَالَ يُهَنِّئُهُ بِهَا. کافور یہ ممدوح کا نام ہے جس کی شان میں ایک آنے والا قصیدہ لکھا ہے شاعر نے. دار جانتے ہی ہیں، اذا کا معنی بالمقابل سامنے، الجامع جامع کا معنی المسجد الجامع، الاعلی اسی کی صفت ہے. برکہ کا معنی تالاب. طالبہ یطالب مطالبہ کرنا، اور طالبہ کی جو ضمیر ہے لوٹ رہی کس کی طرف؟ کافور کی طرف. ذکریہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے مضافلہ جو مضافلہ ہے کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ دار کی طرف. ٹھیک ہے، کیونکہ دار یہ کیا ہے؟ مؤنث سمائی ہے. ہنّا یہنّو کا معنی ہوتا ہے مبارکباد دینا. جس چیز کی مبارکبادی دی جاتی ہے اس پر بے داخل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس کو مبارکبادی دی جاتی ہے وہ براہ راست متعدی ہوتا ہے، مفعول بھی بنتا ہے. بنا ابنی بنانا، تعمیر کرنا. اور کافور نے تالاب پر جامع اعلی یعنی بلند ترین عالی شان جامع مسجد کے بالمقابل ایک گھر بنایا اور ابو طیب سے اس کے تذکرہ کا مطالبہ کیا. تو ابو طیب نے کافور کو اس گھر کی مبارکبادی دیتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ انما التہنیات للاکفاء ولمن یدنی من البعداء. التہنیات، تہنیتن کی جمع تہنیات ہے، مبارکبادیاں. اکفاء کفؤن کی جمع ہے، کفؤن کا معنی ہمسر، مثل. یدنی باب افتعال سے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کی اصل ہے ید تنی، تا کو دال تا افتعال کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کر دیا، یدنی ہو گیا. دنا یدنو دنون قریب ہونا. اسی طرح ادنا یدنی ادنان دنا کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، قریب ہونا. ادنا ودنا بمانا اقترب. بعدا بعید کی جمع ہے. التہنیات مبتدا ہے اور للاکفاء یہ خبر ہے. لمن یدنی کا عطف للاکفاء پر ہے، اور من البعدا یہ من کا بیان ہے. مبارکبادیاں تو ہمسروں کے لیے ہوتی ہیں،
اور ان کے لیے جو دور والوں میں سے قریب ہو. مبارکبادیاں تو صرف ہمسروں کے لیے ہوتی ہیں اور ان کے لیے جو دور والوں میں سے قریب ہوں، قریب آئیں. اور میں نہ تو ہمسر ہوں اور نہ ہی دور کا ہوں، بلکہ میں تو بہت قریبی ہوں تمہارا. آگے کہتا ہے انا منکا لا یہنئ عضو بالمسرات سائر الاعداء. مسرات یہ مسرتن کی جمع ہے. مسرہ کا معنی خوشی، سرہ یسرو کا معنی خوش کرنا، سرور مصدر آتا ہے، اور مسرت سرور کے معنی میں خوشی. اور سائر کا معنی تمام، اور بقیہ کے معنی بھی آتا ہے. آدھا اذن کی جمع ہے، واحد اور جمع دونوں ایک ہی شعر میں مذکور ہیں. اور میں تیرا ایک حصہ ہوں. ایک وضو باقی اعضاء کو خوشیوں کی مبارکباد نہیں دیتا ہے، اور میں تیرا ایک حصہ ہوں، اور ایک حصہ، ایک عضو باقی تمام اعضاء کو مبارکبادی نہیں پیش کرتا ہے، نہیں دیتا ہے. یعنی نہ تو میں ہمسر ہوں کہ مبارکبادی دوں گھر کی، نہ ہی دور کا ہوں، بلکہ میں تو بہت قریبی ہوں تمہارا. مبارکبادی تو جو دور والے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، یا جو ہمسر ہوتے ہیں، ہم پلہ برابر ہوتے ہیں، وہ دیتے ہیں. اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں تو آپ کا ایک حصہ ہوں. انسانی واحد کے درجے میں ہیں ہم دونوں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وضو کوئی خوشی حاصل ہو تو بقیہ تمام اعضاء کو مبارکبادی دے اس خوشی کی. مستقل لک الدیار ولو کا نا نجوما آجر هذا البناء. مستقل استقلال سے ہے، استقل الشیء عدہ قلیلا، کسی چیز کو معمولی سمجھنا، کم سمجھنا. دیار یہ دار کی جمع ہے. نجوم جانتے ہی ہیں. آجر آجرتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پکی ہوئی اینٹ، خشتے پختہ. بنا جمع ابنیہ، عمارت. کانا کا اسم ہے آجر هذا البناء، اور نجومن یہ خبر مقدم ہے. مستقل یہ خبر ہے، مبتدا محذوف ہے، یعنی انا مستقل لک الدیار. ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے یہ گھر
بہت معمولی سمجھتا ہوں، اگرچہ اس عمارت کی اینٹیں ستاروں کی ہو، میں آپ کے لیے، آپ کے اپنے گھر کو بہت معمولی سمجھتا ہوں، اگرچہ اس عمارت کی اینٹیں ستارے ہوں، یعنی ستاروں کی ہوں۔ کیونکہ کہاں آپ کا بلند مقام و مرتبہ اور کہاں یہ عمارت، اگرچہ جتنی بھی عالی شان ہو۔ وَلَوْ أَنَّ الَّذِي يَخِرُّ مِنَ الْأَمْنِ هُوَاهِ فِيهَا مِنْ فِضَّةٍ بَيْضَاءِ خَرَّ يَخِرُّ خَرِيرًا، اس کا معنی ہوتا ہے پانی کی آواز۔ پانی جب گرتا ہے تو اس سے خراٹے کی جو آواز آتی ہے اس کو خریر کہا جاتا ہے۔ بہتے ہوئے پانی سے جو آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، اسے خریر کہا جاتا ہے، بہتے ہوئے پانی کا آواز کرنا۔ امواہ یہ معاون کی جمع ہے، تو امواہ ہونا چاہیے حمزہ کے ساتھ، امواؤن، لیکن اصل کے اعتبار سے جمع لایا گیا ہے۔ اصل کیا ہے معاون کی؟ مواہن، ٹھیک ہے، تو واو کو الف سے بدل دیا گیا ہے اور ہا کو حمزہ سے، اصل کے اعتبار سے اس کی جمع امواہ۔ اگرچہ اس گھر میں بہنے والا پانی سفید چاندی کا ہو، اگرچہ وہ پانی جو اس میں بہ رہا ہے کس کا ہو؟ من فضة بیضاء، چمکتی چاندی کا ہو۔ من فضة بیضاء یہ انا کی خبر ہے۔ انت اعلی محلۃ ان تہنى بمکان فی الارض او فی السماء، محلہ بمانا رتبہ، مقام، اور تہنا واحد مذکر حاضر فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ بمکان تہنا سے متعلق ہے۔ اور ان تہنا یہ اصل میں ہے من ان تہنا۔ آپ کا مرتبہ اور مقام اس سے بہت بلند ہے کہ آپ کو زمین یا آسمان کی کسی جگہ کی مبارکبادی دی جائے۔ لفظی ترجمہ ہوگا آپ بہت بلند ہیں مرتبے کے اعتبار سے، محلتاً یہ تمیز ہے، ٹھیک ہے، آپ بہت بلند ہیں مرتبے کے اعتبار سے، اس سے بلند ہیں کہ آپ کو مبارکبادی پیش کی جائے کسی جگہ کی، زمین میں وہ ہو یا آسمان میں، ٹھیک ہے۔ تو واضح ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ کا مقام و مرتبہ اس سے بہت بلند ہے کہ آپ کو زمین
یا آسمان کی کسی مکان کسی جگہ کی مبارکبادی دی جائے. وَلَكَ النَّاسُ وَالْبِلَادُ وَمَا يَسْرَحُ بَيْنَ الْغَبْرَاءِ وَالْخَضْرَاءِ. لکا یہ خبر مقدم ہے، الناس مبتدا مؤخر ہے، بلاد اور ما اس کا عطف الناس پر ہے، اور بینا ظاہر ہے یہ یسرو سے متعلق ہوگا. سرحا یسرو کا معنی ہوتا ہے چرنے کے لیے جانا. سرحت الماشیہ مویشی کا جانور کا چرنے کے لیے جانا. غبرا اس سے مراد زمین ہے، کیونکہ زمین پر غبار ہوتا ہے، اور خضرا اس سے مراد آسمان ہے کیونکہ وہ سبز ہے. ہاں دیکھنے میں لگتا ہے، ویسے تو نیلا لگتا ہے دیکھنے میں، لیکن رنگ میں تبدیلی تو ہو جاتی ہے دوری سے. نہیں حدیث میں بھی ہے. اور آپ ہی کے ملک ہیں سارے لوگ اور تمام ممالک، سارے شہر، اور آسمان و زمین کے درمیان چرنے والے مویشی جانور. تو جب سب کچھ آپ ہی کا ہے، سارے لوگ بھی آپ کے، سارے شہر آپ کے، سارے مویشی اور جانور آپ کے، تو جب آپ ہی کا سب کچھ ہے تو اس پر مبارکبادی کا کیا مطلب؟ مبارکبادی کب دی جاتی ہے؟ جب کسی کے پاس کچھ نہ ہو اور پھر اسے ملے، تب اسے مبارکبادی دی جاتی ہے. وَبَسَاتِينُكَ الْجِيَادُ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ سَمْهَرِيَّةٍ سَمْرَاءِ. بساتین بستان کی جمع ہے. بستان ایسے باغ کو کہا جاتا ہے جس میں دور دور فاصلے پر درخت لگے ہوئے ہوں اور اس میں کھیتی بھی کی جا سکتی ہو. اور اگر ایسا نہ ہو، بہت قریب قریب درخت ہوں، کھیتی نہ کی جا سکتی ہو اس میں، تو اس کو بستان نہیں کہا جائے گا بلکہ حدیقہ، وہ حدیقہ ہوگا. جیاد یہ جواد کی جمع ہے. جواد کا معنی عمدہ گھوڑا. حملہ یحملو اٹھانا. سمہریہ یہ سمہر کی طرف منسوب ہے. مضبوط نیزے، ٹھوس نیزے، مضبوط. یہ ایک شخص کا نام تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سمہر ایک جگہ کا نام ہے، اس کی طرف منسوب کر کے الرماح السمہریہ، سمری نیزے کہا جاتا ہے. سمرا یہ اسمر سے مؤنث صیغہ ہے. سمرا کا معنی گندم گون. اس صفت کے جو نیزے ہوتے تھے وہ بہت مضبوط ہوتے تھے، ٹھوس. بساتین کا مبتدا ہے، الجیاد یہ خبر ہے، اور من سمہریتن سمرا یہ ماں کا بیان ہے. ما تحملون جو ہے ماں. اور تیرے باغات
عمدہ گھوڑے اور وہ سمہری گندم گو نیزے ہیں جنہیں وہ اٹھاتے ہیں، یعنی گھوڑے، اور مخاطب کا بھی صیغہ ہو سکتا ہے جسے جنہیں تم اٹھاتے ہو. اور نیزہ ایسے گھوڑوں پر رکھ کر کے بھی چلتے ہیں تو وہ بھی اٹھاتے ہیں. اور تیرے باغات عمدہ گھوڑے اور وہ گندم گو سمہری نیزے ہیں جنہیں تم اٹھاتے ہو. یہاں بساتین کا مجازی معنی مراد تفریح گاہ، یعنی تمہاری تفریح باغات میں چل کر گھوم پھر کر کے نہیں ہوتی ہے، بلکہ شہسواری گھوڑوں پر سوار ہو کر کے چلنا اور نیزوں مضبوط اور ٹھوس نیزے لے کر کے گھوڑوں پر سوار ہو کر چلنا، یہ تمہاری تفریح ہوتی ہے. اسے کنایا کیا ہے کہ میرا ممدوح جو ہے وہ جنگجو، بہادر، جفاکش ہے. انما یفخر الکریم ابو المسک بما یبتنی من العلیاء. ابو المسک یہ کافور کی کنیت ہے. کافور یہ ممدوح کا نام ہے اور ابو المسک اس کی کنیت ہے. ابتنا یبتنی ابتنان کا معنی ہوتا ہے بنانا. ابتنا بمانا بنانا، بنا تعمیر کرنا، بنانا. العلیاء، علیاء کا معنی عزت و شرافت. سخی ابو المسک تو صرف اسی پر فخر کرتا ہے جو وہ تعمیر کرتا ہے، یعنی شرف، عزت اور شرافت، بزرگی. سخی ممدوح ابو المسک تو صرف اسی عزت و شرافت پر فخر کرتا ہے جسے وہ خود تعمیر کرتا ہے. کسی آنے جانے والی چیز پر نہیں، مال و دولت پر نہیں، مکان اور گھر پر نہیں فخر کرتا ہے، کیونکہ وہ رزیل قسم کے لوگوں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے دولت اور جائیداد. وَبِأَيَّامِهِ الَّتِي انْسَلَخَتْ عَنْهُ وَمَا دَارُهُ سِوَى الْهَيْجَاءِ. بِأَيَّامِهِ اس کا کہاں پر ہے؟ بما یبتنی پر ہے، ٹھیک ہے. اے وَيَفْخَرُ بِأَيَّامِهِ الَّتِي انْسَلَخَتْ، ٹھیک ہے. انسلخا بمعنی مضى، گزر جانا. اور دارہ یہ ماں کا اسم ہے اور سول ہے جا یہ خبر ہو جائے گا، اور واو جو اس میں ہے وہ واو حالیہ ہے. اور ممدوح اپنے ان ایام پر فخر کرتا ہے جو
اس سے اس حال میں گزرے کہ اس کا گھر جنگ کے سوا کچھ نہیں تھا، معرکہ کے سوا کچھ نہیں تھا. یعنی ایسا نہیں ان ایام پر فخر کرتا ہے ممدوح کہ جو کہاں پر بتائے؟ میدان جنگ میں، دشمنوں سے لڑنے میں، ان کی سرکوبی میں، کہ دشمنوں کو پسپا کر کے سربلندی حاصل کی، عزت حاصل کی، ان ایام پر فخر کرتا ہے. وَبِمَا أَثَّرَتْ صَوَارِمُهُ الْبِذُولَهُ فِي جَمَاجِمِ الْأَعْدَاءِ. اثر یؤثر، اثر ڈالنا، تاثیر. سوارم، سارم کی جمع ہے. سرم الشیء بمعنی قطعہ، سارم بمعنی قاطع، مراد تلوار. السیف السارم، شمشیر برہ، تیز تلوار. البید، سفید، چمکتی ہوئی. جماجم، جمجمہ کی جمع ہے. جمجمہ کا معنی کھوپڑی. آدھا، عدو کی جمع. اس کا بھی عطف بما اثرت، اس کا بھی عطف وہیں پر ہے. اور ممدوح ان زخموں پر فخر کرتا ہے جس کو اس کی چمکتی ہوئی تلواروں نے دشمنوں کے کھوپڑیوں میں ڈالے. اور ممدوح ان زخموں پر فخر کرتا ہے جنہیں اس کی سفید یعنی چمچماتی تلواروں نے دشمنوں کی کھوپڑیوں میں کے سروں میں ڈالے. ظاہر سی بات ہے یہ فخر کی بات ہی ہے. خود ہلاک ہو جانا دشمن کے مقابلے میں جا کر کے یا زخمی ہونا، یہ ایک طرح کی آر کی بات ہے. ویسے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے میدان جنگ میں، ایک سے ایک بہادر بھی زیر ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دشمنوں کو قتل کر کے آئے یا انہیں زخمی کر کے آئے تو یہ فخر کی بات ہے. یہ نہیں کہ گھر میں جا کر کے اور نرم ممتاز بستر پر آرام کرے، عیش کرے، یہ فخر کی بات نہیں ہے، اور دشمن محاصرہ کیے ہوئے ہوں. بہرحال ان دونوں بیتوں سے بھی اس بات کا کنایا ہے کہ ممدوح بہادر، دلیر، جرأت مند اور ایک اچھا جنگجو ہے. وَبِمِسْكٍ يُكْنَى بِهِ لَيْسَ بِالْمِسْكِ وَلَكِنَّهُ أَرِيجُ الثَّنَاءِ. اکنا یکنی اور کننا یکنی، اس کا معنی ہوتا ہے کنیت رکھنا. اریج کا معنی ہوتا ہے خوشبو، سنا جانتے ہی ہیں. بمسکن کا بھی عطف کہاں پر ہے؟ اسی پر، ٹھیک ہے، بما پر. اے ویفخروا بمسکن یکنا،
اور ممدوح اس مشک پر فخر کرتا ہے جو اس کی کنیت ہے، وہ مشک نہیں ہے لیسا بالمسکی ولکنہ اریج الثنائی، اور ممدوح اس مشک پر فخر کرتا ہے جو اس کی کنیت ہے، وہ معروف مشک نہیں۔ ارے جس کو سونگ کر کے مست ہوتے ہیں وہ مشک نہیں، بلکہ اس مشک پر فخر کرتا ہے، مسک پر جو اس کی کنیت ہے، اور وہ اس کی جو خوشبو ہے یہ خوشبو نہیں ہے مشک والی خوشبو، بلکہ وَلَٰكِنَّهُ أَرِيجُ الثَّنَاءِ، اور لیکن وہ مدح و ثنا کی خوشبو ہے، تعریف و توصیف کی خوشبو ہے، کہ اسے سربلندی حاصل ہے، بلند مقام و مرتبہ حاصل ہے، جس کا چرچا دور دور تک ہوتا ہے، اور اس کی جود و سخا سے، اس کی فیاضی سے خلق کثیر مستفید ہوتی ہے، جو ہمیشہ اس کی تعریف و توصیف کرتے رہتے ہیں، اس کو سراہتے رہتے ہیں۔